زکوٰۃ کا پیسہ کس کو دے سکتے ہیں؟ اہم مسئلہ، آدمی جن سے پیدا ہوا ہے، یعنی ماں، نانی، نانا اور باپ، دادی، دادا، اوپر جتنے بھی زندہ ہوں، دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا۔ اپنی اولاد یعنی بیٹا، بیٹی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی، پڑپوتی، اور بھی ہے تو بھی، تمہیں اتنے سال زندہ رہے تو بھی، ان کو سب کو بھی نہیں دینا زکوٰۃ۔ تو ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو کسی کو زکوٰۃ نہیں دینا، اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دینا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ کس کو دینا ہے؟ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کو کئی کو نہیں دینا۔ اس لیے نہیں دینا کہ یہ بالکل آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کا خرچ آپ کے اوپر ویسے بھی لازم ہے۔ ہمارے ماں باپ کا خرچ کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے نا، تو ہم اپنی زکوٰۃ غریب کو دیں گے، ان کو اپنے 97.5% میں سے خرچ کریں گے۔ 2.5 غریبوں کا حق ہے، باقی جو 97.5 ہے ہمارے پاس، اس میں سے اپنے ماں باپ کو دینا، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اور بچوں کو، بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو دینا، اور بیوی کو اور بیوی شوہر کو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ سب ہمارے قریبی ہیں، ان کا خرچ ہمارے اوپر لازم ہے، اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا۔ اسی طرح ہمارے پاس کام کرنے والا نوکر ہے، ماہانہ اس کی سیلری ہے 10,000 روپیہ، تو اپنی زکوٰۃ اس کو 10,000 روپیہ سیلری ہے نا، زکوٰۃ ہماری ہے 5,000، تو اس کو 5,000 زکوٰۃ دے کر، باقی 5,000 دے کر ٹوٹل 10,000 دے دیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی سیلری 10,000 ہے، 10,000 الگ سے دینا، 5,000 فری میں دینا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تنخواہ میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، سیلری میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، سیلری ہے، زکوٰۃ فری میں دینا۔ تمہیں دعا کرے تو زکوٰۃ دے تو، یہ بھی نہیں بولنا، فری میں دو بالکل۔ زکوٰۃ کیسا دینا؟ بالکل فری میں دینا، اور یہ سمجھ کر کے دینا کہ یہ قبول کر لے تو خوشی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ اپنی بہن ہے، غریب ہے، دے سکتے ہیں۔ اپنا بھائی ہے، سگا بھائی، غریب ہے، دے سکتے ہیں۔ چاچا ہے، پھوپا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، چچی ہے، مامی ہے، ممانی ہے، ماموں ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ شرط کیا؟ غریب رہنا ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں رہنا، 52.5 تولہ چاندی نہیں رہنا، یا نیٹ کیش رہا تو 45,000 ان کے پاس نہیں رہنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خاص گھر ہے وہ تو بنا لیتا ہے آدمی پیسہ خرچ کر کے، لیکن یہ چیزاں دیکھنا، سننا ہے کیا ان کے پاس چاندی ہے اور نیٹ کیش ہے کیا، یا ان کی کوئی دکان ہے جس میں بیچنے والا سامان ہے، تو ان سب کا ٹوٹل ملا کر کے اگر 45,000 یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو زکوٰۃ ان لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے جو جن سے ہم پیدا ہوئے اور ہم سے جو پیدا ہوئے، اور شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو۔ اسی طرح آخری بات، سید خاندان والوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا، بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اصل میں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، بیت المال کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی تھی، کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے، اور یہ جتنے ہیں سید حضور کے خاندان والے ہیں،
حضور کے خاندان والوں کو میل دیں گے کیا آپ؟ استغفر اللہ، نہیں۔ اللہ کا گھر ہے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، 1 روپیہ بھی نہیں، 1 کروڑ بھی نہیں۔ نہیں حضرت مسجد کا کام چلتا ہے، کون بھی دینے والا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والا یہ ہے 50,000 روپیہ، نہیں، جائز نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک گھر ہے، پاک مال لگاؤ۔ زکوٰۃ صرف غریب کو دینا۔ زکوٰۃ کے پیسے سحری اور افطاری میں دینا جائز نہیں ہے، یہ بورڈ میں جو بھی لکھے ہیں سوچ لیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ سحری اور افطاری میں دینا جائز نہیں، کیونکہ سحری کھانے والوں میں کوئی غریب ہوگا، کوئی مالدار بھی ہوگا۔ افطار کا پیکٹ لے جانے والا کوئی غریب بھی ہوگا، مالدار بھی ہوگا۔ گنجی لے جانے والا پورا محلہ لے جاتا ہے، ہم لوگ بھی کبھی لے کر چلے جاتے ہیں، آپ لوگ بھی لے کر جاتے ہیں، کروڑ پتی بھی، رکشہ چلانے والا بھی، سب لے کر کے جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا پیسہ سحری کی دعوتوں میں، افطار کی دعوتوں میں، گنجی کی دعوتوں میں لگانا جائز نہیں ہے، مسجد میں دینا جائز نہیں۔ ہاں مدرسے کو دے سکتے ہیں، جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں مدرسے کو آپ دیں گے، وہ پیسہ زکوٰۃ کی لسٹ میں وہ ایڈ کر لیں گے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف غریب بچوں میں استعمال کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہایت صاف شفاف شرافت والا ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ تو بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تھا، بیت المال سے ان کو گفٹ آتا تھا۔ وہ خاندان والے اسی طرح چلتے آئے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اب ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ سید ہیں، اب ان سے پوچھو تم اپنے خاندان کا لسٹ بیان کرو، تمہارا نام، ابا کا نام، دادا کا نام، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اس طرح پورا چین لے کر کے حضور تک لے جاؤ، نہیں سنا سکتے، نہیں معلوم۔ اصل میں سید جو ہے بعض مرتبہ لوگوں کا نام بھی پڑ جاتا ہے، ویسے ہی نام۔ تو ہمارے انڈیا میں اطراف میں جو سید رہتے ہیں، ان کا اصل میں سید ہونا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں ان کو دے دو، ہمارے انڈیا والے جو جتنے سید ہیں اگر وہ غریب ہیں ان کو دے دو زکوٰۃ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور دوسری بات، اگر حقیقت میں بھی وہ سید ہو، حقیقت میں، ریالٹی میں، لیکن وہ غریب ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ بھائی سیداں کو زکوٰۃ نہیں دینا، صدقہ نہیں دینا کر کے کچھ بھی نہیں دیتا، وہ غریب کا غریب ہی رہ جاتا بیچارہ۔ اسلامک کنٹری ہوتی تو ان کو وظیفہ ملتا، اسلامک کنٹری نہیں ہے، اب وہ بیچارہ غریب ہے، سید ہے، کچھ بھی اس کو نہیں مل رہا ہے، نہ صدقہ اس کو دینا جائز ہے، نہ زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ بیچارہ غریب کا غریب۔ اور ہمارے مسلمان بھی کیسا؟ اپنے مال میں سے صرف زکوٰۃ نکالتے ہیں، صرف فطرہ دیتے ہیں، صرف قربانی دیتے ہیں، باقی وہ پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ نے جو آپ کو پیسہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ضرورت مندوں پر خرچ کرو، صرف زکوٰۃ دے کر وہ کالرا اٹھا لینا نہیں، میں ادا کر ڈالا ہوں، صدقہ دے کر کے خوش نہیں ہو جانا کہ میں نے کر لیا، نہیں، اور بھی خرچ کرو، غریبوں کو تلاش کر کر کے خرچ کرو۔ ابھی 5 دن پہلے آیا ہوا رپورٹ ہے، ایک گھر میں ایک ماں اور ان کی 4 اولاد پھانسی لگا کر کے مر گئے، روزے کی حالت میں پھانسی لگا کر کے مر گئے۔ کیوں؟ پرچے میں انہوں نے لکھا کہ افطار کرنے کے لیے گھر میں ایک کھجور بھی نہیں ہے۔ انڈیا کی بات بول رہا ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر کھانے کے لیے، محلے میں رہنے والے ہیں اور خوب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بہت مالدار بھی ہیں محلے میں، لیکن اسی محلے میں ایک چھوٹا سا گھر ایسا ہے جہاں افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں ہے، اور ماں نے اور بچوں نے سب نے روزہ رکھا ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، اب افطار کا وقت آئے گا، بچوں کو کیا دیں،
ماں نے کیا کیا؟ سب کو سمجھایا کہ یہاں افطار نہیں مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہاں جا کر کے افطار کر لیں گے، چلو پھانسی پر لٹک گئے۔ اب ان کا جواب کون دینے والا ہے؟ صرف مسجد میں پیسہ دے کر کے خوش ہو جانا، بورڈ پہ نام لکھا کر کے خوش ہو جانا، اور جو گھر پہ آیا اس کو دے کر کے خوش ہو جانا نہیں۔ تلاش کرو، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، محلوں میں تلاش کرو۔ میں اکثر یہ بولتا رہتا ہوں، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یسألون الناس الحافا، شرم کی وجہ سے لوگ مانگتے نہیں ہیں، زبان نہیں کھولتے۔ آپ کے بازو میں بیٹھے رہتے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ اچھا آدمی ہے، کھانے پینے والا، لیکن ہے وہ محتاج۔ یہ 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں رکھی گئی ہے؟ تاکہ 5 ٹائم مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ایک دوسرے کی حالت معلوم ہو، پوچھے طبیعت کیسی ہے، کمائی کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، ماں کی طبیعت کیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا، آتا ہے یہ فین ڈال دیا، وہ کر دیا، نماز پڑھ کر کے چلے گئے۔ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کو پوچھ لیا کریں۔ معلوم ہوگا محلے میں آتے جاتے چھوٹے چھوٹے مکانات کو تلاش کریں۔ میں بولتا ہوں کہ گھر ہے، ایک گھر میں 4 کمرے ہیں، 4 کمرے میں 4 فیملیز رہتی ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں کہ نہیں محلوں میں؟ اور اس کے علاوہ شہر سے باہر بھی جو کالونیز ہوتی ہے وہاں پر بھی بیچارے غریب غریب لوگ رہتے۔ تلاش کرو، ٹائم نکالو، ایک دن ٹائم نکالو، ڈھونڈو، ملیں گے آپ کو بہت۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنا مال خرچ کریں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بہت دینے والا۔ وہ جو عورت پھانسی لگا کر کے مری، اس کی ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں، اس نے غلط کیا، لیکن مجبور ہو گئی تبھی تو ایسا کیا ہے۔ اب اس کا وبال کس کے اوپر ہے؟ محلے والوں کے اوپر بھی ہے، پڑوسیوں کے اوپر بھی ہے کہ تم نے خیال کیوں نہیں کیا۔ حدیث میں تو آیا ہے اگر تمہارے گھر میں اچھا سالن بن رہا ہے تو اس میں تھوڑا پانی ملا لو اور پڑوس میں جا کر دے کر کے آؤ۔ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم پیٹ بھر کے کھاؤ تو یہ کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ بہرحال غریبوں کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔